السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ٹیوٹوریل میں ڈسکس کریں گے نیو فیچرز کے بارے میں کہ آفٹر افیکٹس 2015 یا 2014 یا 2017 ان میں کیا ڈفرینس ہے اور اس میں کیا امپرومنٹس آ گیا۔ ان امپرومنٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس۔ اگر ہم بات کریں 2015 جب ریلیز ہو گیا آفٹر افیکٹس سی سی جو ورژن تھا، وہ کیا کرتا تھا، یعنی الاؤز کرتا تھا کریٹ اے ڈائنامک یا ویژول سٹننگ موشن گرافکس کو کیا کرتا تھا، اجازت دیتا تھا یا الاؤ کرتا تھا۔ تو بات اس ہے آفٹر ایفیکٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے، یعنی کنیکٹیوٹی اس کا ہے کریٹیو کلاؤڈ کے ساتھ، موبائل یا ڈیسکٹاپ ایپس کے ساتھ۔ تو اس میں بات اس ہے کہ جب آپ آفٹر ایفیکٹس کو انسٹال کرنا ہے تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، اس کی جو کریٹیو کلاؤڈ جو ہے وہ اس کو کیا کرنا ہے، انسٹال کرنا ہے۔ پھر اس سے آپ آفٹر ایفیکٹس کو انسٹال کرتے ہو یا فوٹوشاپ کو انسٹال کرتے ہو یا ایلسٹریٹر کو انسٹال کرتے ہو، تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بھی امپرومنٹ بہت زیادہ آ گیا، جیسے ویڈیو ہے یا آڈیو ہے، اس کی جو آرکیٹیکچر ہے اس میں اتنا امپرومنٹ آ گیا، کیونکہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں 2015 کو 2014 کے ساتھ، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس میں بہت کافی امپرومنٹ آ گیا۔ اس کے ساتھ اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں تو 2014 جو ہے 14 اور 15 میں اتنا امپرومنٹس آ گیا، کیونکہ یہ فاسٹر بھی زیادہ ہے اور ریلائبل ہے۔ اس کا جو ورک فلو ہے وہ بہت بہترین ہے، اور اس کو جو یوزر انٹرفیس جو ہے وہ اتنا اٹریکٹیو ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کو، یعنی مزہ آتا ہے جب وہ یوز کرتے ہیں۔ جب آپ فائل کو امپورٹ کرتے ہو تو آسانی سے آپ امپورٹ کر سکتے ہو۔ اگر پروجیکٹ کو لوڈ کرنا ہے رینڈر کے تھرو، یا آپ کوئی پروجیکٹ کو سیو کرتے ہو، تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا، کیونکہ اس کا آرکیٹیکچر ایسا طریقے سے بنایا ہے کہ وہ فاسٹلی کام کرتا ہے، لیکن پہلے اتنا فاسٹلی نہیں تھا۔ اگر ہم ٹائم لائن کی بات کرتے ہیں، ٹائم لائن بھی بہت امپرومنٹ ہو گیا۔ اس طرح ایڈیٹنگ، یعنی جو نمبر آف کی فریمز تھا، کی فریمز پر بھی بہت زیادہ امپرومنٹ آ گیا۔ اس کا جو پرفارمنس ہے کی فریمز کا وہ بہترین ہے۔ میں خود میری پہلی جب یوز کر رہا تھا تو زیادہ جب فری کی فریم آپ یوز کرتے تھے تو مسئلے کرتے تھے، لیکن 2015 میں جو کی فریم یوز کیا تھا بہت بہترین تھا۔ تو اس میں ایک اور جو بات ہے وہ کیا یوز کیا تھا اس نے، جو امپرومنٹ کیا تھا وہ ہے 3D ٹیکس کے بارے میں۔ اگر پہلے آپ نے نہیں سنا ہے 3D ٹیکس، پہلے 3D ٹیکس تھا لیکن اتنا زیادہ امپرومنٹ نہیں تھا، لیکن آج کل جو دور ہے وہ ہے انیمیٹڈ 3D ٹیکس، اور اس کی جو شیپس ہے یا لائیو 3D موشن گرافکس ورک فلو جو ہے نا وہ اتنا بہترین ہے کہ آپ جب یوز کرتے ہو تو آپ کو ایک مزہ آئے گا کہ یہ جو ہے نا کیسے کام کرتا ہے اور کتنا فاسٹلی کام کرتا ہے۔ تو اس میں 7 جو بات ہم کرتے ہیں وہ اس کی فاسٹر امیجز کے بارے میں کہتے ہیں، کہ جب آپ نے کوئی امیجز کو سیکوینس دینا ہے یا آپ نے ملٹیپل امیجز کو امپورٹ کرنا ہے، تو اس کا جو امپورٹس ہے وہ اتنا یعنی بہت فاسٹلی امپورٹ ہوتا ہے، اس کی جتنا امیجز ہے یا ویڈیو ہے یا آڈیوز ہیں۔ پہلے اگر آپ نے یوز نہیں کیا تھا تو فرسٹ ورژن آپ 2014 یا اس سے کوئی آگے جو ورژن ہے ان کو انسٹال کرو، پھر کمپیئر کرو 2015 کے ساتھ کمپیئر کرو، تو پھر آپ لوگوں کا پتہ چل جائے گا کہ کون سا بہتر ہے اور کون سا فاسٹلی ہے اور ریلائبل ہے۔ تو یہ بہت کافی امپرومنٹ آ گیا۔ اگر ہم جو بات کریں لائبریریز کے بارے میں، کہ فرسٹ جو لائبریریز تھا وہ بھی اتنا زیادہ فاسٹلی نہیں تھا، لیکن آج جو کریٹیو کلاؤڈ کی جو لائبریریز ہے وہ کیا کرتا ہے، آٹومیٹکلی آپ کی جو پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے لائبریریز، اور لائبریریز کیا کرتا ہے، اس کی جو کام ہے وہ کام یہ ہے کہ آپ کو ریزلٹ، یعنی بہت فاسٹلی سے سرچ کرتا ہے۔ اب جب آپ کوئی ریزلٹ سرچ کرتے ہو تو یہ آپ کو کیا کرتا ہے، ریزلٹ پرووائڈ کرتا ہے۔
تو اس میں آپ ایسا کرتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ہم ایسٹس پروجیکٹس میں ڈالتے ہیں اور اس کو جو ہے نا کیا کرتا ہے مینیج کرتا ہے، اس کو ایک سیکوینس دیتا ہے لائبریری، اور اس طرح لائبریریز اگر آپ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہو تو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہو، اگر کوئی لائبریریز آ گیا تو آپ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہو یا تو آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوگا، یا اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ بھی کر سکتے ہو۔ تو اس طرح کیا کرتے ہیں لائبریریز، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہیلپ کرتا ہے کہ جو کنٹینٹ ہم یعنی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں یا جو ہم سرچ کرتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے فاسٹلی، یہ ہمیں رسپانس کرتا ہے اور ریزلٹس دیتا ہے۔ اگر ہم کریکٹر انیمیشن پر بات کریں، کریکٹر انیمیشن جو ہے فرسٹ کی جو کریکٹر انیمیشن تو وہ اتنا فاسٹ نہیں تھا، لیکن آج کل لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں اس کو بہت ایڈوانس لیول میں یوز کرتے ہیں، جیسے ہالی ووڈ مووی ہے یا کوئی اور موویز ہے یا نیوز والے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں ان انیمیشن کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ انیمیشن اتنا فاسٹ ہو گیا کہ ہم اور آپ کی سوچ سے یعنی ہم اور میرا اور آپ کے سوچ سے کافی دور ہے، تو اس لیے جو ہے نا انیمیشن بھی کافی امپرومنٹ کیا تھا، اس کا جو بیہیویئر تھا بیہیویئر امپرومنٹ کیا تھا، اس کی جو اور انکوڈر تھا انکوڈر بھی کافی امپرومنٹ آ گیا اس میں۔ اگر آپ نے کوئی رینڈر یعنی کیوب کو سیو کرنا ہے، آپ نے کوئی پروجیکٹ کو سیو کرنا ہے، فرسٹ جو ہے نا اگر آپ کا کوئی بڑا پروجیکٹ تھا تو وہ بہت زیادہ مسئلے کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے نا اس میں اگر آپ نے جتنا بھی پروجیکٹ کم ہے یعنی بڑا ہے، جتنا بھی بڑا پروجیکٹ ہے وہ جو ہے نا سیکنڈوں میں اس کو آؤٹ پٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ تھا کچھ پریویو یا کچھ نیو فیچرز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ جیسے اس میں نے کہا تھا کہ اس نے امپرومنٹ کیا 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 تھا۔ امپرومنٹ میں نے کہا تھا کہ کریٹیو ڈائنامک یا سٹننگ موشن کی جو گرافکس ہے اس میں امپرومنٹ کیا تھا، اور اس میں آڈیو اور ویڈیو میں امپرومنٹ آ گیا، اور پرفارمنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا، بہت فاسٹلی ہے فائل کو امپورٹ کرنا یا پروجیکٹ کو لوڈ کرنا یا فائنل رینڈر کو لوڈ کرنا، ٹائم لائن کو ایڈیٹنگ اور نمبر آف کی فریمز۔ تو یہ تھا کچھ میں نے بتا دیا 3D انیمیشن ٹیکسٹ کے بارے میں، اور شیپ لیئر اور لائیو 3D موشنز، گرافکس ورک فلو، اور یہ کیا کرتے ہیں فاسٹلی یعنی آپ کے ملٹیپل پہ امیجز ہے اس کو سیکوینس کرنا، اور اس کی جو لائبریریز ہے وہ لائبریریز کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ دے دیا، اور لائبریریز آپ کی جو ریزلٹس ہے اس کو سرچ کرتے ہیں فاسٹلی، اور اس کی جو کریکٹر کی انیمیٹر کی جو پریویو ہے اس کو کرتا ہے اور آؤٹ پٹ۔ تو یہ تھا کچھ امپرومنٹس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اس امپرومنٹس کو، تو انشاءاللہ ہم اس میں مزید بھی ایڈوانس لیول تک پروجیکٹس بنائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو ہے تو آپ ہم سے کمیونیکیشن کر سکتے ہو، ہم آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، ٹیک کیئر۔